السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس سے پہلے تقدیر کے سلسلے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے والا ویڈیو جو ہے تقدیر کے سلسلے میں ہوا ہے کہ تقدیر اس کی بڑی اہمیت ہے، اسلام کا ایک اہم، ایمان کا ایک اہم رکن ہے، اور جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کے ایک اہم رکن کا وہ انکار کرتا ہے۔ تقدیر کی اہمیت کیا ہے اور تقدیر کس کو کہتے ہیں اور تقدیر پر کیا ایمان رکھنے کا مقصد کیا یہ ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہے اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے بیان کر۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، مانتا ہو کہ اللہ نے جو کچھ میرے لیے مقدر کر رکھا ہے وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے، پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائے اور جو اس کی تقدیر میں ہوگا، مقدر میں ہوگا وہ کرے گا، ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ انسان مجبور نہیں ہوتا، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ انسان مجبور ہو گیا، نہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ چیز بڑھ جائے گی، راسخ ہوگی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر اسے اگر کوئی پریشانی ہے تو اس پر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ کوئی مصیبت ہے تو اس دکھ اور درد میں، مصیبت میں اس کے لیے صبر جو ہے کرنا بہت آسان ہوگا۔ یہ مقصد ہے تقدیر پر ایمان لانے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے، اور یہی مفہوم ہوتا ہے۔ یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ اس کا مطلب کہ انسان، اور میں نے تفصیل سے اس کی وضاحت کر دی کہ انسان مجبور نہیں ہے۔ مجبور ہوگا تو پھر اس کا امتحان کیسا ہے؟ اگر انسان کو مجبور مان لیا جائے تو پھر امتحان کیسا ہے اس کا؟ پھر امتحان کیا لیا جا رہا ہے؟ امتحان تو اس کو لیا جاتا ہے جس کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، اس کے اندر خیر و شر اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو جو لوگ وہ ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر جو ہے دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، شر بھی رکھا ہے، خیر بھی رکھا ہے اللہ نے۔ اب انسان کا امتحان ہو رہا ہے اور بتا بھی دیا کہ خیر و شر کیا چیز ہے، اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے اور یہ چیز پسند ہے، اور ایک انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کر کے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اس کے آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے اس کو پکڑا جائے گا، اس امتحان میں اس سے بات پرس ہوگی۔ تو تقدیر سے متعلق یہ گفتگو تفصیل سے ہوئی تھی، کیونکہ اہم گفتگو تھی، علمی گفتگو ہے۔ تقدیر توحید کا سب سے مشکل مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عام لوگوں کے سامنے اس کو نہیں بیان کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جاتا ہے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے۔ اس سلسلے میں جو صاحب کتاب نے مختلف حدیثیں نقل کی ہیں، وہ مختلف حدیثیں وہ میں نے آپ کے سامنے اس کو چند حدیثیں نقل کی تھیں۔ ایک حدیث تو اس میں یہ حدیثیں ہو چکی تھیں، تیسری حدیث وہ رہ گئی ہے، اور تیسری حدیث اور تیسری روایت میں ہے، اور الفاظ جو ہیں وہ زہیر کے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ جنت البقیع میں ایک جنازے کے ہمراہ تھے، بس ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ بیٹھ گئے تو ہم لوگ بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس کو جھکایا اور چھڑی سے زمین پر نشان بنانے لگے۔ پھر فرمایا تم میں سے جو شخص بھی ہے اس کی جنت اور جہنم میں جگہ لکھ دی گئی ہے، اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ راوی کہتے ہیں تو
ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا چھوڑ دیں؟ ظاہر ہے کہ اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا چھوڑنا نہیں ہے، یہی ہے اس کا مطلب کہ بھئی مقدر اللہ نے کر دیا تو ہم مجبور ہو گئے۔ میں اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں، اس لیے تفصیل پہلے ہی ہم نے اس کی بیان کر دی تھی۔ اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا إِلَىٰ جَنبِهِ، سورہ یونس میں آیت نمبر 12۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے لیتے ہوئے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ اذْهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 9، کہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھائیں اس سختی کے بعد وہ اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں۔ یہ حدیثیں اور قرآن مجید کی وہ آیتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ اس سب کا خلاصہ اور نقطۂ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی لوح محفوظ میں انسان کے لیے انسان کے ان تمام کاموں کو لکھ دیا ہے جو اچھا اور برا کام اپنے چھوٹے دائرے اختیار میں رہتے ہوئے کرے گا، اور اس میں اس سے حساب کتاب یعنی بات پرس ہوگی اور اس پر سزا بھی ہوگی، رہے وہ کام جو اپنے ارادے کے بغیر کرتا ہے جس میں اس کی کوشش کو دخل نہیں ہے، وہ ایک بڑا دائرہ ہے، اس دائرے میں جو بھی اچھا یا برا کام کرے گا اس پر بات پرس نہ ہوگی اور نہیں اس پر سزا ہے۔ یہ وہ تمام روایتیں ہیں جو اس باب میں بیان کی گئی ہیں، ہر چیز مقدر ہے، حتیٰ کہ عجز اور عیش، یعنی کسی کا عجز کا مطلب ہے کسی کو قدرت اور طاقت نہ ہو، اور کیس کا مطلب مفہوم ہے کہ سرگرم عمل ہونا، معاملات کی انجام دہی میں ماہر ہونا، گویا عاجز کے عجز کو مقدر کر دیا گیا ہے اور کیس کے نشاط اور سرگرمی کو مقدر کر دیا گیا ہے، اور ہر وہ چیز جو بس میں ہے بس میں نہیں ہے تو اس پر بات پرس ہوگی اور نہیں سزا ہوگی۔ اور مسلم کی جو روایت ہے 2657 میں ہے، بلا شبہ اللہ نے ابن آدم پر اس کے زنا کے حصے کو لکھ دیا ہے، وہ پہنچ رہے گا، آنکھوں کا دینا دیکھنا ہے، اور زبان کا دینا بولنا ہے، اور نفس کا دینا تمنی اور خواہش ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آدم کے بیٹے پر اس کے دینا کا حصہ نوٹ کر دیا ہے اور وہ اس کو ضرور پہنچ رہے گا۔ چنانچہ سب کا مفہوم یہ ہے کہ بعد آدم کی اولاد دنیا میں مستقبل میں اختیاری کام کریں گے، ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ ابھی جو آیت آئے گی لمم سے جو ہے چھوٹے گناہ، لمم میں سے دیکھنا اور چھونا بھی ہے، اس کو مجازن دینا سے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے کرنے سے نفرت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اس میں ضرور پھنسیں گے، مگر ہاں معصوم انبیاء کرام اور نیکوکار لوگ اور اولیاء کرام تو وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی بچتے ہیں سوائے کسی چھوٹے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ و مغفرت والا ہے۔ لمم چھوٹے گناہ، سورہ نجم آیت 32 ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، سورہ نساء آیت 31 اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو اللہ نے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے۔
انسان اس دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہوا رہے گا، اگر کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو بھی گئے تو اور بڑے گناہوں سے وہ بچتا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس کے لیے کفارہ بنا دے گا، وہ گناہوں کو مٹا دے گا، بے شمار دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ کہ اے ایمان والو، اگر تم ڈرنے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھوٹے یجعل لکم فرقانا، تمہیں فرقان عطا فرما دے گا اور تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جو ہے تم مٹا دے گا۔ اب اس کے بعد حدیث آتی ہے، وہ شدید حدیث ہے، بخاری مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 57۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث نقل کی ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہاں پر نافرمانی سے ایمان کی کمی کا بیان ہوگا، یہ نافرمانی اور معصیت کو ایسے ایمان میں کمی آتی ہے نفسی ایمان، اور یہ محدثین کا متفق علیہ مسئلہ ہے، مسلمہ مسئلہ ہے محدثین کے یہاں کہ نفس ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، نفس ایمان کم ہوتا ہے، بڑھتا گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی تفصیل جاننا چاہے تو پھر یہ درس بخاری جو ہے وہ یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کی تشریح ہے اس میں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نفس ایمان میں کمی اور زیادتی کے اوپر تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بے شمار دلائل انہوں نے نقل کیے ہیں۔ میں نے سارے دلائل کی جو ہے اس کے اندر تفصیل بیان کی وضاحت کی ہے، اگر آپ تفصیل جاننا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ اس سے رجوع کر لیں، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اسی متعلق یعنی نافرمانی سے ایمان کی کمی ہوتی ہے، معصیت سے کمی ہوتی ہے نفس ایمان کے اندر، اور اچھا کام کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور تَعَالَوْا نَرْتَدْ بِهِ إِيمَانًا، آؤ بیٹھیں ہم اللہ کو کچھ یاد کریں اور ایمان میں اضافہ کریں۔ تو امام مسلم نے اپنی صحیح میں وہ میں نے ابھی بتائی کہ وہ حدیث نمبر 57 ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، انہوں نے عرض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدکار جس وقت بدکاری کرتا ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا، اور چور جس وقت چوری کرتا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جو جس وقت شراب پیتا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں مزید ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مال غنیمت میں سے خیانت کرتا ہے تو وہ جس وقت خیانت کرتا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں اور بھی تھوڑی تفصیل ہے اور بھی اضافہ ہے، لیکن اس کو اپنا صاحب کتاب نے نقل کیا، میں نے اسی کو کافی سمجھا ہے۔ تو اس حدیث میں مشکل یہ ہے، مشکل کیا ہے دیکھنا ہے، مشکل یہ ہے کہ اس حدیث کے ظاہر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص بھی ان نافرمانیوں کا ارتکاب کرے گا وہ کافر ہوگا۔ چنانچہ کہا جائے گا جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے پھر بھی اس کو حلال سمجھ کر کرتا رہا ہے تو وہ کافر ہوگا۔ اور ایک دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس سے مومن کا وصف اور یہ قابل تعریف صفت چھن جاتی ہے جس سے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں تھا، اب اس وقت وہ قابل مذمت ہو گیا ہے، اس لیے اسے زانی، چور، فاجر و فاسق کہا جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے ایمان کی روشنی چھین لی جاتی ہے، ایسے شخص سے ایمان کی روشنی چھین لی جاتی ہے۔ اور قاضی محلب نے فرمایا اس سے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی بصیرت چھین جاتی ہے۔ اور کچھ محدثین نے اس تعبیر و توجیہ کرنے سے، اس کی تعبیر و توجیہ کرنے سے بھی توقف سے کام لیا ہے، جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ منزلۃ بین المنزلتین، یعنی مومن نہ ہوگا نہ ہی کافر، اور خوارج میں سے عبادیہ کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے، یعنی کافر ہوگا۔ اس کا جواب ہے، بہترین جواب کیا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں فرمایا ہے
محققین کی رائے ہے کہ ان نافرمانیوں کا کرنے والا مکمل درجے کا مومن نہیں ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ اسلوب بیان اور طرز بیان عربی زبان میں اسی معنی اور مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ جب کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے تو اس سے مراد کامل کی نفی ہوتی ہے۔ جیسے عرب والے کہتے ہیں لا علم الا ما نفع ولا عیش الا عیش الاخرہ ولا مال الا الابل، اور اسی طرح اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں مثال کے طور پر لیس البر والصيام في السفر لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، اور اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں جن میں علماء محدثین نے یہی توجیہ کی ہے کہ یہاں کمال کی نفی ہے، نفس ایمان کی نفی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی لوگوں نے یہی توجیہ کی ہے۔ میں کہتا ہوں یہی توجیہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء آیت 48۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اور اس بات پر اجماع امت بھی ہے کہ معصیت کا کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ مومن ہی ہوتا ہے، اور البتہ اس کے ایمان میں نقص و عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ جب توبہ کرتا ہے تو سزا ختم ہو جاتی ہے، اور وہ نقص اور عیب جو یہ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا تھا وہ سیاہ نقطہ بھی مٹ جاتا ہے، اور اگر اس پر اصرار کے ساتھ مر جاتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے تو اسے معاف کر فرما دے اور جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو سزا دے، پھر گناہوں کی سزا پا لینے کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دے۔ سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کام مومن کے شایان نشان ہے۔ یہ منشأ نبوت اگر معلوم کیا جائے تو اس حدیث میں منشأ نبوت یہ ہے کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ فرما رہے ہیں یہ کام مومن کی شایان نشان نہیں ہے، کیونکہ مومن عزت کا محافظ ہے، ڈاکہ ڈالنے والا نہیں ہے، اور کسی کا مال غصب کرنا یہ سب حرام ہے، اور اس کا کرنا اس پر حرام ہے، جیسا کہ سورہ نور میں ارشاد ربانی ہے وحرم ذلک علی المؤمنین، نور آیت 3، یہ سب مومنین پر حرام ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے، سباب و فسق، قتال کا اس سے لڑائی کرنا کفر ہے، قتال و کفر۔ اور دوسری حدیث ہے خواہ کوئی غلام اپنے مالک سے ناراض ہو کر، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، بھاگ جائے وہ کافر ہے حتیٰ کہ واپس آ جائے۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی حدیث حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کو امام مسلم نے سنابہی کے طریق سے نقل کیا ہے، اور دوسری حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، جب انہوں نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا داخل الجنہ عندنا وان سرق، کیا جنت میں داخل ہوگا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو، تو چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا رغمان فی ابی ذر، ابو ذر غفاری کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے وہ علماء جن کی شریعت کے مقاصد پہ نظر ہے فرماتے ہیں یہ حدیث اور اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان سب کا مقصد ڈرانا اور دھمکانا ہے تاکہ مسلمان متنبہ ہو جائیں اور اس طرح کی معصیت کا ارتکاب نہ کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مربی اور معلم کی فرما رہے ہیں ایک مومن کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کی عزت پہ جو ہے کیا کرے، وہ ڈاکہ ڈالے۔ عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو عزت کا محافظ ہے، وہ تو لوگوں کی عزتوں کا محافظ ہے، تو وہ محافظ ہے، وہ عزت پہ لوگوں کی عزت پہ ڈال، لوگوں کے مال کا محافظ ہے، عزت کا محافظ ہے، لوگوں کی کا ہمدرد ہوتا ہے، مومن تو بے خواہ ہوتا ہے، مومن کسی کا بدخواہ نہیں ہوتا۔ جب یہ صفت ہے، یہ اس کا وصف ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈال دے، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے غصب کر لے؟ نہیں، اس کے شایان نشان یہ کام ہے ہی نہیں، یعنی اس کو
کہ مومن کو جو مومن کے وصف سے ایمان کے وصف سے متصف ہے اس کو یہ دیکھ پیچھے دیب نہیں دیتے ہیں، اس کو ایسے کاموں سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ واہ خدا